آج آپ کی فریج کے اندر پڑی ہوئی صرف ایک بوٹی آپ کی قسمت کا ستارہ بدل سکتی ہے۔ چاہے یہ گوشت آپ کی اپنی قربانی کا ہو یا کسی رشتہ دار نے آپ کے گھر میں بھیجا ہو، لوگ ترس جاتے ہیں ایسے راز جاننے کے لیے۔ مجھے یہ طریقہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ نے بتایا تھا، جب میں خود ایک ایسی مشکل میں تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بالکل بھی دکھ نہیں رہا تھا۔ میری ایک جائیداد ایسی پھنسی ہوئی تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ پھر مجھے اس طریقے کا خیال آیا، خدا کی قسم ایسی غیبی مدد آئی کہ راستے خود بخود بنتے چلے گئے۔ لیکن اس طریقے کو شروع کرنے سے پہلے ایک خاص شرط ہے، اس کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ اور یہ قربانی کے گوشت کا ٹکڑا آپ کے لیے 100% کام کرے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، کمنٹ میں اپنا نام، اپنے شوہر کا نام لازمی لکھیے گا۔ جو لوگ ایسا کریں گے انہیں ہماری طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے اس پاک عمل کی مکمل اجازت ہے۔ ہم آپ سے کوئی فیس یا تحفہ نہیں مانگتے، ہماری فیس بس آپ کا لائک اور کمنٹ ہے تاکہ یہ بلائی باقی لوگوں تک بھی پہنچے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ جو عید الاضحیٰ کا گوشت ہے آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ کوئی عام گوشت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے، جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس گوشت کے ہر حصے میں، اس کے خون کے ہر قطرے میں میرے رب نے برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارے دلوں کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک مبارک سنت سے جڑا ہوا عمل ہے، اس لیے اس گوشت کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے جو بری طاقتوں کو، جادو ٹونے کو، غربت کے سائی کو ایک جھٹکے میں کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ چلیے میں آپ کو اس کی اہمیت قرآن پاک کے حوالے سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا یقین پکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں صاف طور پر فرماتا ہے، اللہ کو ہرگز ان کی قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون، لیکن اس تک ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پوری نیکی اور یقین کے ساتھ اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے اس جانور کے گوشت پر دم کرتے ہیں تو آپ کی نیکی اور اللہ پر آپ کا بھروسہ اس عمل کو آسمانوں تک لے جاتا ہے۔ یہ گوشت ایک ذریعہ بنتا ہے خدا کی برکت کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا۔ جو لوگ غربت سے تنگ ہیں، جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، جن کے کاروبار کو کسی کی نظر کھا گئی ہے، ان کے لیے قربانی کا گوشت ایک روحانی ڈال ہے۔ میں آپ کو اپنی باتوں پر یقین دلانے کے لیے ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو بہت ہی بے بس اور مجبور تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اگر وہ دن میں کماتا تو رات کو کھانا ملتا، اگر کسی دن کمائی نہ ہوتی تو پورے گھر کا بھوکا سونا پڑتا۔ گھر میں بیماریاں تھیں، بہنوں کی شادیاں رکی ہوئی تھیں اور قرضہ دروازوں پر دستک دیتا تھا۔ وہ شخص ہر دروازے پر گیا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، رشتوں کے لیے بٹکا، لیکن غربت ایسی چیز ہے کہ سگے رشتہ دار بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ ایک عید پر اس کے گھر اپنی قربانی کرنے کی حیثیت تو نہیں تھی، لیکن ان کے ایک پڑوسی نے ان کے گھر تھوڑا سا قربانی کا گوشت بھیجا۔ اس بندے نے دل ہار کر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بزرگ کا بتایا ہوا یہ طریقہ اس گوشت کی صرف ایک بوٹی پر کیا۔ آپ یقین کریں اس کے بعد اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ جو بندہ کل تک موٹر سائیکل کے لیے ترستا تھا، خدا نے ایسی جگہوں سے رزق دیا کہ آج وہ 8 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے۔ اس کا پھنسا ہوا کاروبار چل پڑا، بہنوں کی شادیاں عزت دار طریقے سے ہو گئیں اور گھر سے بیماریاں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ سب اس عمل کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اس سال کی عید سے فائدہ اٹھا لو، پھر پورا سال ترس جاؤ گے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے پرانے سے پرانا جادو کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا پھر آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بنا بات کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ان سب رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ ڈگریاں ہاتھ میں لیے در در کی خاک چھان رہے ہیں، یا پھر کاروبار پر ایسی بری نظر یا حسد کیا گیا ہے کہ چلتا ہوا کام بند ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز کا حل اس ایک مبارک رات اور اس طریقے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا بدلتا ہوا موڑ ہو سکتا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ اب بہت غور سے سنیں اور چاہیں تو اس طریقے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے،
پاک صاف ہو کر کچن میں آئیں، فریج یا برتن میں سے قربانی کے گوشت کی صرف ایک صاف بوٹی نکال لیں۔ یاد رہے کہ بوٹی پر تھوڑی چربی ہو تو چلے گا، لیکن اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بوٹی کو اپنے سامنے شیلف یا میز پر رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار سورہ الفاتحہ الحمدللہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس کو ایک ساتھ ملا کر 11 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلے 4 کل پڑھیں، یہ 1 بار ہو گیا۔ اسی طرح 11 مرتبہ دہرائیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس گوشت کے ٹکڑے بوٹی پر دھیرے سے پھونک مار دیں، اور آخر میں اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف کہ اس دم کی ہوئی بوٹی کا آپ نے آخر میں کرنا کیا ہے۔ اس بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اگر یہاں غلطی ہوئی تو پورا طریقہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے اس بوٹی کو گھر کے اندر نہیں رکھنا، اس بوٹی کو اٹھائیں۔ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی ویران جگہ ہے یا کوئی خالی میدان ہے جہاں عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو تو وہاں چلے جائیں۔ اگر شہر میں ایسی جگہ نہیں ملتی تو آپ کسی قبرستان میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر دونوں طریقے ممکن نہیں تو آخر راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر چلے جائیں، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے بوٹی کو سیدھا زمین پر نہیں پھینکنا۔ وہاں جا کر پہلے ایک صاف اینٹ رکھیں۔ اس اینٹ کے اوپر اپنی پرانی کاپی یا کتاب کا ایک صفحہ رکھیں۔ پلاسٹک کا کاغذ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کاغذ کے اوپر اس بوٹی کو دھیرے سے رکھ دیں۔ وہاں کھڑے ہو کر دل میں 3 مرتبہ کہیں آمین آمین آمین۔ آپ نے یہاں بغیر کسی سے بات کیے یا شہیدو اللہ کا یہ نام 313 بار پڑھنا ہے۔ اور اب آتا ہے کہ سب سے بڑا قانون، جیسے ہی آپ بوٹی رکھ کر واپس مڑیں گے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ چاہے پیچھے سے کوئی بھی آواز آئے، آپ کو لگے کہ کوئی بلا رہا ہے، آپ نے بالکل پیچھے نہیں دیکھنا، سیدھا اپنے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ وہ بوٹی وہاں جو بھی غیبی مخلوق، پرندے، کیڑے مکوڑے یا دوسری مخلوق ہیں وہ لے جائیں گی، اور ان کے کھاتے ہی آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور ہر جادو ٹونا ختم ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ پہ اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شہیدو آپ نے اپنے گھر پر پڑھنا ہے۔